بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا اسے بیان کرو۔ جاسوس بولے وہ کہتے ہیں، یعنی کہ عالم دین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کے ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت اس عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایک ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا جب اس نے اپنی اصلیت بتائی تو پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھزم بنا دینا چاہتے ہیں جب کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا آج جو اسرائیل بیت المقدس پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، فلسطین بہن بھائیوں کو شہید کر رہا ہے، تو اس کا حال یہی ہے کہ اس کے ساتھ اعلان جہاد کیا جائے۔ تو جب جنگ کی بات آ جائے تو اس وقت دعا سے کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔